السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت میں شاہنواز بدر جامعۃ القاسم سپول بہار حضرت مفتی محفوظ الرحمن صاحب کا جو قائم کردہ ادارہ ہے وہاں اس مسجد میں ہے۔ اس وقت آپ کو اس مسجد کی جو خوبصورتی ہے اور اس مسجد کے اندر کی جو تزئین کاری ہے آپ دیکھ کر کے خود حیران ہو جائیں گے کہ بہار کے اس پسماندہ علاقے میں، کوسی کے اس علاقے میں جب یہاں باڑھ اور اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، اس کے باوجود مفتی صاحب نے کتنا خوبصورت اور کس قدر پورے اس کے ساتھ اس ادارے کو بنایا۔ اور یہاں کی جو مسجد ہے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ کسی بہار کے اور کسی دیہی علاقے کی یہ مسجد ہے، کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت، کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ اور اس مسجد کی کئی ساری خوبیاں بھی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر، کتنی محنت کے ساتھ مفتی صاحب نے خاص طور سے جامعہ کی تمام تر عمارتوں کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی تعمیر اور تزئین میں جو وقت لگایا، ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری مسجد ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی منظم طریقے سے، جو ایک عالمی سطح کی جو تزئین کاری ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا پورا تعمیراتی کام مکمل کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت حضرت مفتی صاحب کے صاحبزادہ محترم جناب قاری ظفر اقبال مدنی صاحب، جو اس ادارے کے کارگزار محتمم بھی ہیں، اور حضرت کے معتمد خاص صدر مدرس اس جامعہ کے مولانا مفتی انصار صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ اس مسجد کے بارے میں کچھ بتائیے مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد جس کا نام جامع الامام محمد قاسم النانوتوی ہے، اس کی سب سے اہم خاص بات تو یہ ہے کہ اس مسجد کے ساتھ ساتھ درجہ تحفیظ ہے، یعنی دائیں اور بائیں دونوں جانب 4 درسگاہ تحفیظ القرآن کریم کے لیے ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اس کی طرز تعمیر اور حسن تعمیر کی، تو کوئی دیکھنے والا دیکھ کر کے خود اس بات کی گواہی دے گا اور شہادت دے گا کہ کس خلوص کے ساتھ اور کس محنت اور جذبے کے ساتھ انہوں نے مفتی محفوظ الرحمن عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہم نے بنایا۔ اور ان کی کوشش یہ تھی کہ میں اللہ کے گھر کو بہتر سے بہتر چیزوں سے بناؤں اور جتنی بہتر چیز ہو سکتی ہے اللہ کے اس گھر میں لگاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی جو لکڑی ہے جو دروازے میں کھڑکیوں میں لگی ہوئی ہے وہ پاناما امریکہ سے لائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے فانوس اور قمقمے جو ہیں یہ ابو ظہبی سے ہے، اور اس کا الہلال جو ہے وہ اٹلی سے آیا ہوا ہے، جو چاند ہے گنبد کے اوپر لگا ہوا۔ اسی طریقے سے یہ پتھر جو ہے یہ مکرانہ کا ہے، جس خاندان نے تاج محل میں لگوایا تھا اسی خاندان کے لوگوں سے بھی یہ پتھر لایا گیا، یعنی اسی کان سے۔ اور اس کی اے سی، اس کے الیکٹرانک کے سامان یہ دبئی سے لائے گئے ہیں۔ کوشش یہ ہوئی کہ بہتر سے بہتر چیز لائی جائے، اور ایک انسان جب اللہ کے گھر میں آوے تو اسے خوشی ہی نہیں بلکہ خشوع و خضوع حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جن حضرات نے دورہ کیا، ہندوستان کی مساجد کو دیکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہندوستان کی یہ 5ویں نمبر کی مسجد ہے اور اس بہار کی یہ پہلے نمبر کی مسجد ہے۔ ماشاءاللہ، تو آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت مسجد مفتی صاحب کا جو یہ عظیم کارنامہ ہے، جہاں جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ کی جو عمارتیں ہیں اس کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن اس مسجد کو جس طریقے سے انہوں نے پوری توجہ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ الحمدللہ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی مکمل کی، اور جس طریقے سے انہوں نے بنانے کا کام کیا، یقیناً یہ بہت ہی ایک عظیم ترین کارنامہ ہے۔ اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کے بالکل بازو میں حضرت مفتی صاحب کی تدفین بھی ہوئی ہے، حضرت کا قبر ہے یہاں۔ حضرت مفتی صاحب کے لیے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جامعۃ القاسم کو ایک عظیم اسلامک یونیورسٹی کا جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کو ان کے صاحبزادہ محترم اور تمام محبان ادارہ اس کی تکمیل فرمائے۔ جزاک اللہ۔